بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شام غریباں سے پہلے ایک معصوم شہزادہ علیہ السلام کی شہادت۔ دوستو، میں نے ایک سلسلہ بیان شروع کیا ہوا ہے کہ جس میں شام غریباں کے واقعات بیان کرنے میں مصروف ہوں، اور حتی الامکان یہ کوشش بھی کر رہا ہوں کہ شام غریباں کے واقعات جس ترتیب سے رونما ہوئے تھے یا پیش آئے تھے، میں اسی ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت ان ظالمین نے خیام توحید کی طرف جسارت امیز قدم بڑھائے تو ایک راوی روایت کرتا ہے کہ ابھی ہم خیام کی پہلی کنات کے قریب نہیں پہنچے تھے، میں نے دیکھا کہ خیام کی پہلی کنات کی اوٹ میں ایک 5-6 سال کا معصوم شہزادہ کھڑا تھا، مگر اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ خوف سے کانپ رہا تھا، اور اس پر خوف و دہشت کی وجہ سے ایسی شدید کپ کپی طاری تھی کہ اس کے گوش ہائے عطر میں جو گوشوارے تھے وہ بھی ہل رہے تھے۔ چہرہ خوف کی وجہ سے زرد تھا، پیاس سے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے تھے۔ وہ شہزادہ ظالمین سے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر در حقیقت اپنے آپ کو چھپا لینا تو جانتا ہی نہیں تھا۔ راوی کی بیان کے مطابق ظالمین میں سے سب سے پہلے اس شہزادے پر ہانی بن ثبیت ملعون کی نگاہ پڑی۔ یہ ملعون شہزادے کی طرف بڑھا، جب یہ قریب پہنچا تو اس معصوم نے کانپتے ہوئے لبوں سے سوال کیا کہ یا شیخ حل رائتا امی عباس علیہ السلام، اے شیخ کیا تم نے کہیں چچا عباس علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے؟ اس ظالم نے سوال کیا کہ اے معصوم شہزادے، تم ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ شہزادے نے آہستہ آہستہ رو کر کہا، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چچا جان آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ کی پاک معظمہ شہزادیوں صلوات اللہ علیہن کے خیام میں داخل ہونے کے لیے ظالمین آ گئے ہیں، اگر بچا سکتے ہیں تو جلدی سے آ کر اپنی پاک بہنوں صلوات اللہ علیہن کے پردے بچا لیں۔ جب اس معصوم شہزادے نے یہ بات کی تو راوی بیان کرتا ہے کہ ظالم ازلی ہانی بن ثبیت ملعون نے ایک تحفہ بلند کیا۔ جب میں نے ظالم کو آمادہ ظلم دیکھا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ خیام کے دروازے سے ایک دردناک آواز آئی، ہائے میرے کمسن معصوم بیٹے، ہائے میرے یتیم بیٹے۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اس معصوم کا جسم خون میں تڑپ رہا تھا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے تڑپتے تڑپتے ان کی پاک روح پرواز کر گئی، مگر مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ معصوم شہزادہ کون تھا۔ اچانک اس معصوم کی پاک والدہ معظمہ کا بین خیام میں سے سنائی دیا، جس میں بے انتہا درد اور مصائب تھا۔ میں اگرچہ دشمن تھا مگر پھر بھی یہ بین سن کر بے سخت میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے سنا کہ اس معصوم کی پاک والدہ کی آواز آ رہی تھی کہ اے ظالموں، ایسے معصوم تو ماں کی ممتا کے لیے پھول کے غنچوں کی طرح ہوتے ہیں، اور غنچوں کو تو کوئی سنگ دل بھی پامال نہیں کرتا۔ جس ماں کے سامنے ایسے نازک اندام اور خوبصورت لخت جگر شہید ہو جائیں، وہ جینے کے قابل ہی نہیں رہتی ہیں۔ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ جو میں قبر میں بھی نہیں بھلا پاؤں گی۔ کیا تم میں سے کوئی صاحب اولاد نہیں ہے کہ میرے دکھ کو جو محسوس کر سکتا اور میرے لال کو اس ظالم کے ظلم سے بچا لیتا؟ اب دعا کا وقت ہے، سب مومنین مل کر یہی ایک دعا کریں کہ خدا کرے اب تو ان مظلومین کا پاک وارث اجر اللہ فرج شریف جلد از جلد تشریف لے آئیں، تاکہ بے وارثوں کی طرح شہید ہونے والے ان معصوم بچوں کا انتقام لیا جائے۔ سب مل کر رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ کرو کہ اے ارحم الراحمین، اے ذات ذل انتقام، اب تو اس کمسن معصوم کی پاک والدہ کو ان کا لخت جگر ملا دے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے فخر روزگار بیٹے کو ظلم و ستم سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب تو اس ماں کے پاک دل کو چین نصیب ہو، صدیوں سے ترستی ہوئی ماں اب تو اپنے نور نظر کی جوانی کی ابدی بہار دیکھے، اور خاندان طاہر علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی رحمت اور شفقت کی چھاؤں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاد و آباد رہے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامن اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین جلد 4 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے
الجل الجل یا ولی المظلومین، الجل الجل یا امان الخائفین، الجل الجل یا بلد الامین، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔